من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے لے کے 68 تک، تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے 68 تک۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کافر، منافق، مشرکین جو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، ساری اللہ کے لیے ہے۔ جو کہتے ہیں نا ہم عزت والے ہیں، هو السمیع الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ خبردار اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا خبردار، ان للہ اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اندازے لگاتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور اندازہ لگانا اور گمان کرنا حق سے کفایت نہیں کر سکتا۔ تو ان کے پاس یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو پوجتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ جب پیدا سب کچھ اللہ نے کیا، زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر دلیل تو اس پر ہے کہ عبادت بھی اس کی جائے، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، آرام کرو۔ کتنی بڑی نعمت ہے رب کی نیند۔ انسان اتنا تھکا ہوتا ہے، پورا بدن درد کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب نیند لے لیتا ہے، خصوصاً رات کی نیند، میں آپ کو بتاتا چلوں، دن کی نیند اور رات کی نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آج جو ہمیں سکون نہیں مل رہا لوگوں کو اور ہر بندہ ہی پریشان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ قرآن سے دوری بھی وجہ ہے۔ ہاں جی، ہم لوگ فطرت سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ جلدی نہیں سوتے اور جلدی اٹھتے نہیں ہیں، سوتے ہیں دن کو، جاگتے ہیں رات کو، حالانکہ سکون جو ہے وہ رات کی نیند میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رات عطا فرمائی ہے اس لیے کہ اس میں سکون حاصل کرو۔ 30ویں پارے کے آغاز میں سورۃ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام کے لیے بنایا ہے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے۔ معاش کرو، اپنے گزران کا سبب تلاش کرو، محنت کرو، روزی تلاش کرو۔ تو یہ رات اور دن کا فرق ہے۔ آج انسان پریشان اس لیے ہے کہ اس نے قدرت سے منہ موڑ لیا ہے، فطرت سے منہ موڑ لیا ہے۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا ہے۔ تو یہاں بھی نشانی موجود ہے کہ دن کو روشن اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گزران کا کچھ کر سکیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سننے والی قوم کے لیے۔ مسلمان سننے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کی۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے۔ اولاد کے لیے سب سے پہلے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جوش رکھ دیا ہے، میاں بیوی کا آپس میں ملنا، اور یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری رکھ دی ہے۔ پہلے اللہ اس کمزوری سے پاک ہے، اور پھر جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد انسان کی محتاجگی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بھی ہو، یہ انسان کی محتاجگی ہوتی ہے نا۔ جس طرح زکریا علیہ السلام نے کہا ہے اللہ مجھے میرا وارث عطا فرما جو میرا وارث بن سکے،
تو اللہ تعالیٰ اس محتاجگی سے پاک ہے. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہر قسم کی محتاجگی سے اللہ پاک ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. انسان جو ہے کمزور ہے، اس کا وہ محتاج ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ ان ساری چیزوں سے، یہ جو کہتے ہیں، ان سے پاک ہے. هو الغنی، وہ لاپرواہ ہے سب سے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورتیں ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات، اس کو بیٹوں کی کیا ضرورت ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں، یہاں ان کا معنی نہیں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس چیز کی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پہ ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے. سبحانہ، اللہ اس چیز سے پاک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.